اور دوسرا یہ کہ یہ کردار کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے اور آپ نے کیوں سائن اپ کیا؟ السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں بڑا خوش ہوں. میں گورنمنٹ کالج کے ایک فنکشن میں بیٹھا ہوں. مجھے یہ بھی ایک ایوارڈ لگ رہا ہے، یعنی میں یہاں ایوارڈ وصول کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بھی اور خاص طور پہ زیدی صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا بہت مشکور ہوں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اچھے موقع پہ لگ رہی ہے. اس وقت بھی سچویشن بڑی خطرناک ہے. آپ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اب اس ایج میں ہوں، یہ بال شال میں نے کالے کرائے ہوئے ہیں، تو میرے بھی بچے اب جوان ہیں اور پریکٹیکل لائف میں بھی اب 2-3 جو ہیں وہ آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حادثہ یا کسی قسم کی کوئی قوموں کے اندر جو ترقی ہے یا کوئی اچیومنٹ ہے، اس میں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلچر پہ. اگر کوئی حادثہ بھی ہوتا ہے، خدا نہ کرے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، تو وہ کلچر کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے. شیکسپیئر نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں، جو اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں، ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے، ہم لوگوں نے تو یہ سارا دیکھا 71 کا واقعہ. اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، میری ماں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ چھت کے اوپر چڑھ کے نا جی 2 جہاز اوپر نیچے، ایک وہ انڈین اور پیچھے پاکستانی جہاز لگا ہوا ہے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو وہ تسبیح پکڑ کے گھر کی چھت کے اوپر دوڑ کے جاتی تھی. جب کوئی آواز آتی تھی کوئی جہاز وغیرہ کی، تو وہ چھت پہ بھاگ جاتی تھی. تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے پیچھے جا کے دیکھا ہوا ہے کہ وہ تسبیح پکڑ کے تو اونچا اونچا کلمہ پڑھ رہی ہیں اور پھونک مار رہی ہیں نیچے سے. اللہ جہاز تک کتنے پھونک پہنچ دیے. مگر کمٹمنٹ ایسی تھی اپنے وطن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ. ہر شخص کی کمٹمنٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بھی حالات ہیں نا جی، وہ ثقافت کے حوالے سے بڑے خطرناک ہو گئے ہوئے. ہم یہ فلم بڑے اچھے موقع پہ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اور موجودہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح پھر حادثے پیش آتے ہیں. یہ ایک بہت خوفناک حادثہ ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے بڑے جو ہیں، ان کو سب کو یہ احساس ہے. آپ لوگوں کو یہ فلم دیکھ کے بڑا انشاءاللہ احساس ہوگا اس بات کا. آپ یہ بھی سارے جانتے ہیں، اگر میں غلط نہیں، جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کامران شاہد صاحب بھی یہاں پڑھاتے رہے ہیں، اور وائس چانسلر صاحب کے ہوتے ہوئے، میڈم کے ہوتے ہوئے. میرا خیال سنا میں نے یہی ہے کہ یہ جو تحریک تھی پاکستان کے بننے کی، یہ تو بنگلہ دیش سے شروع ہوئی تھی، ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی. تو وہ حصہ کیوں ہم سے چلا گیا؟ کیوں چلا گیا؟ اپنی اناؤں کی وجہ سے. میرا ایک ڈرامہ ہے ڈبل سواری، اس میں ایک لائن میں نے لکھی تھی، ہم سب نے اپنے اپنے مفادات کی زنجیر میں اپنے اپنے ضمیر کو جکڑ رکھا ہے. ہمارا یہ المیہ ہے، ہماری قوم کا یہ المیہ ہے. ہم سب جب اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ ایک
میرے گرینڈ فادر تھے بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، ان کا ایک شعر ہے، ٹھہر فقیرہ کالیا پھولیں عیب کسے دے پھیر، پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ذرا ڈنگوری پھیر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیویجول اور اپنی ذات کے متعلق ہم یہ 6 فٹ تو ٹھیک نہیں کر سکے، ہم ملک ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں، یہ 6 فٹ تو ٹھیک نہیں ہم سے ہو رہا، اور اپنا اپنا جسم ٹھیک کر لیں، اپنا اپنا۔ ابھی آپ کردار کی میڈم بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سارے کردار اچھے، مجھے الحمدللہ میرا یہ ایک وتیرہ ہے یا میری عادت ہے، مجھے اپنا کام اچھا نہیں لگتا، میں الحمدللہ اپنے کام سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کردار سارے ہی کیے ہوں گے مگر مجھے اچھا کوئی بھی نہیں لگتا، اور ایک کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، وہ انسان کا کردار ہے۔ آپ سب بھی یہ دعا کیا کریں کہ مجھ سے وہ کردار ٹھیک ہو جائے، بس باقی کردار تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تو یہ فلم انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ بتائے گی، اس میں میرا خسرے کا رول ہے، اور اس پہ میں کامران شاہد صاحب کے ساتھ سخت ناراض ہوں، اس عمر میں انہوں نے مجھے اجاڑ دیا ہے۔ میں نے آج اسلام آباد جانا تھا تو میں نے وائف سے کہا، میں نے کہا میں ابھی ہو کے آتا ہوں، کامران کے وہ وہاں پہ فنکشن ہے، یہ وہ اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا بڑا پیار ہے، بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، تو مجھے آتے ہوئے کہتی ہیں کہ فلم کا آپ کو ایک فائدہ ضرور ہوگا، اب ہر چوک میں خواجہ سرا کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مداح بن جائیں گے۔ تو ایک دوڑ ہے ساری لگی ہوئی، اس میں میں چونکہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ، وہ کسی بزرگ نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم سے لوگ پیار کرتے ہیں، یہ تم پہ اللہ کی رحمت ہے، تو لازماً کوئی ایسی بات بھی ضرور کیا کرو۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم جمعے کے مسلمان ہیں، اور جمعہ پڑھتے ہوئے بھی ہم جب وہ عربی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت ہم جوتی ڈھونڈنی شروع کرتے ہیں اور جا کے فٹافٹ جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم مولوی کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، یہ ہماری بیڈ لک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات سن رہا ہے تو میں اسے یہ ضرور کہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ثقافت کے ساتھ صرف پیار کریں، بڑی اہم چیز ہے ثقافت، بڑی ہی اہم چیز ہے۔ اپنی اناؤں کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنی ثقافت سے، ثقافت آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہتے تھے۔ اس کائنات کے مالک نے یہ فرمایا کہ انسانوں کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈھائے جائیں گے، جتنا بھی ظلم ہوگا انسان کے اوپر، وہ مجھ سے کم ہی ہوگا۔ کائنات پہ سب سے زیادہ مظالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھائے گئے۔ تو میں کسی وقت مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے، ٹریفک میں بھی، ادھر ادھر بھی، پھر میں فوراً، یہ میری عادت اب میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے کہ میں ایک دم سوچتا ہوں، ہوئے تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہم ہو، کیوں غصہ چڑھ رہا تھا؟ ان کو تو پتھر مار کے تو ماتھا بھی پھاڑ دیا ہوا، یہ کیا؟ جوتی جڑ گئی خون کے ساتھ، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ تو تم یہ چھوٹی سی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو تمہیں غصہ چڑھ رہا ہے، کون سے تم اتنے چودھری ہو یا کیا ہو تم، کیا چیز ہو؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، یہ انشاءاللہ احساس دلائے گی یہ فلم آپ کو۔ ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز کائنات پہ ہو سکتی ہے، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب
کے دائرے میں رہ کے. وہ میرا ایک ذاتی شعر ہے ایک چھوٹا سا. میں مک جاندی جیڑی تھاں اتھوں پھڑ لیندا اے باں. اپنی میں کو ختم کر لیں, پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہے. ہر چیز آپ کر سکتے ہیں مگر عاجزی کے ساتھ. میرا ایمان ہے کہ بے ادب اور متکبر آدمی کچھ نہیں کر سکتا, کبھی کچھ نہیں کر سکتا. ہر تخلیق رب کی صفت ہے. وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں وہ ہوں جس نے درخت بنائے, میں وہ ہوں جس نے اس پہ پتے لگائے, میں وہ ہوں جس نے اس پہ پھل لگائے. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے وہ اپنی کریشن کا حوالہ دیتا ہے. اس لیے کریشن جو ہے, کریٹیوٹی جو ہے, یہ صرف اللہ کی صفت ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا کیا کام ہے جو سو کالڈ یہاں پہ کریٹر بنے ہوئے ہیں, یا فنکار یا سائنسدان یا فلاں یا فلاں, کوئی کچھ نہیں کر رہا, ہر چیز رب کر رہی ہے. ایک ڈاکٹر فقیر کا ایک اور شعر ہے, اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون. اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون, تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پرونا کون. یہ رب کائنات ہے جو اس حجرے کے اندر بیٹھ کے تخلیق کر رہا ہے. صرف وہ ہے, یہ ہاتھ بھی وہ اٹھا رہا ہے, یہ بولنے کی سکت بھی اسی کی ہے. تو پھر انسان کا کیا کام ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ جس حجرے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اسے صاف رکھے, چونکہ وہ صفائی پسند ہے, اور اندر کا گند باہر پھینکے. اور اندر کا گند ہے تکبر, حسد, لالچ, خواہشات. یہ اندر کا گند ہے. جو صوفیاء ہوئے ہیں نا جی, اولیاء کرام, یہ اندر کا گند ہے. جو صوفیاء ہوئے ہیں نا جی, اولیاء کرام, وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. حافظ برخوردار ہوئے ہیں ایک رحمت اللہ علیہ, سیالکوٹ کے, اقبال کے شہر کے. وہ یہ حجرے شاہ مقیم والوں کے مرید تھے. ان کا کلام آپ لوگ سنتے ہیں, وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحبہ لکھی ہوئی ہے. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. اس وقت شاعر فیمیل کے طور پہ اللہ سے بات کرتے تھے. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, میں بکرا دیاں گی پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. نفس مر جائے میرا سر دا سائیں, کتی برے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے. خواہشات کو کتی کہا ہے, کتی. پیدل جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے موٹر سائیکل آ جائے, جس کے پاس موٹر سائیکل آ گئی وہ کہتا ہے گاڑی آ جائے, گاڑی آ گئی وڈی گڈی آئے, وڈی آ گئی اور وڈی آ جائے, سب تو وڈی آ گئی ان جہاز آ جائے. یہ نہیں ختم ہونا, یہ ختم ہی نہیں ہونا. اللہ وہ ہے نا جی. تو یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محبتوں اور پیار کے ساتھ زندگی گزاریں, معاف کریں, معاف کریں, معاف کریں. رب کی اللہ پاک کہتے ہیں مجھے سب سے پیاری اپنی جو عادت لگتی ہے وہ معاف کرنا ہے. معاف کریں, پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے. ہر چیز کر لیں گے آپ. صرف ایک چیز نہیں ہونی, تسی بیوی نہیں تسی ڈرا سکتے. وہ ایک آدمی جا رہا تھا نا, بیوی سے بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکلا تو وہ ایک بوتل راستے میں نظر آئی اس کو, اس نے ٹھوکر ماری تو اس کا ڈھکن کھل گیا, جن آ گیا باہر. کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. وہ بیچارہ بیوی سے لڑ گیا تھا, کہتا ہے یار کچھ ایسا کو منتر پڑھ, یہ تمہاری پرجائی جو ہے وہ تو میری تابع دار ہو جائے. وہ جن
اور بوتل میں سے سر نکال کے کہتا ہے پاجی عید کی ذرا ٹکن ٹیٹ کر کے بند کرو. بڑی محتاط زندگی گزارے. آپ کی ہر بری حرکت بھی اور ہر اچھی حرکت بھی ساری زندگی آپ کے ساتھ چمٹی رہے گی. ساری زندگی آپ کے ضمیر کے ساتھ چمٹی رہے گی. بڑی محتاط یہ والی. اس عمر میں عبادت سب سے پسند کی جاتی ہے. بعد میں نہ پچھتائیے گا. وہ ایک بیگم اٹھی نا تو اس کا خامد نہیں تھا بیڈ پہ ساتھ. اس نے کہا یہ کدھر گیا ہے؟ وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کچن میں گئی تو کچن میں بیٹھا بلیک کافی پی رہا تھا. اس نے کہا رات کے 2:30 بجے بلیک کافی کیا ہو گیا؟ خیر ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں بس وہ ایک بات یاد آ گئی تھی. کہتی ہے کون سی بات؟ کہتا ہے یاد ہے تمہیں 20 سال پہلے میں دیوار پھلانگ کے تمہیں ملنے آیا تھا؟ کہتی ہے ہاں. کہتا ہے تمہارے والد نے مجھے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میری بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھاؤ یا میں پولیس بلانے لگا ہوں. 20 سال جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کہتی ہے ہاں ہاں. کہتا ہے آج 20 سال پورے ہو جانے تھے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اس لیے اپنے 20 سال ضائع نہ کریں, شروع میں ہی فیصلے ٹھیک کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. آپ بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میری بڑی ہی پیاری قوم ہے, میرے ہم وطن بہت پیارے ہیں, یہ بندے بن جانتے. میں سوچتا ہوں کہ میری جیسی قوم کہیں, میں نے ساری دنیا پھری ہے, میں نے کبھی نہیں سنا انگریز کے بچے نے صابن کھا لیا ہے. ہمارا بچہ صابن کھا لیتا ہے. آپ کو اچھا بلا دفتر میں فون ہے, جلدی گھر پہنچے, پپو نے صابن کھا لیا. بھائی کھا لیا ہوں تو ہوں ہضم کرن دی دعا کرو, اور میں تو کہتے ہو. بڑی مزے کی قوم ہے, بڑی مزے کی قوم. میں سوچتا ہوں کہ یار ہم کدھر کو اپنا غصہ, اپنی انرجی کدھر پیسٹ کر رہے ہیں. میں نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک دفعہ بہت وہ سوات کے آگے گلگت کی طرف پہاڑوں کے اوپر میں گیا, تو بہت اونچا چڑھے پہاڑوں کے اوپر, تو اوپر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا فرزانہ آئی لو یو. وہ میں کیا پیڑیا, مینوں انج لگن لگ پیا فرزانہ باندری دا نام ہے. بھائی ادھر فرزانہ نے کہاں آنا ہے, ادھر کہاں لکھ گئے ہو فرزانہ آئی لو یو. ہمارا ادب پہلے لیٹرینوں میں گھسا, ادھر ہم نے شعر و شاعری کی, ادھر سے اٹھا کے ہم رکشوں میں لے آئے, ادھر سے نکال کے اب پہاڑوں پہ درختوں پہ چڑھا دیا ہم نے. تو بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑی خوبصورت قوم ہے, بڑی انرجی والی قوم ہے, بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے, مگر اپنا غصہ اچھے طریقے سے نکالیں, اپنی انرجی اچھی جگہ پہ لگائیں. آپ دیکھیں نا, کوئی بندہ بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سارے پیسے لگا کے اپنے گھر کو رنگ روگن کرواتا ہے, 3 گلیاں دور سے ایک بچہ آتا ہے, وہ اس کے دیوار کے اوپر لکھ جاتا ہے امریکہ کتا ہے. یار وہ ویزا تیرا امریکہ کی ایمبیسی نہیں لگا رہی, اس کا بیڑا غرق کیوں کر گئے ہو بیچارے. بڑے مزیدار لوگ ہیں. میں نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کسی کا میسج آئے نا, وہ بیل ہو تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ کیا میسج آئے. بھئی اس کا میسج ہے, کیوں دیکھ رہے ہو؟ شاید اس کی بیوی نے یہی میسج کیا ہو, پھر اسلامتی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو. اب بڑے پیارے, باخدا میں کوئی یہ تکلف میں نہیں کہہ رہا, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میری قوم ہیں, واقعی بہت اچھی قوم ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں.
مگر اپنی انرجی غلط سائیڈ پہ ہم ویسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. بڑی مہربانی آپ کی. بہت شکریہ.